الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات محترم، الحمدللہ ہم پہ یہ اللہ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ کی مخلوقات میں انسانوں میں وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہماری زندگی کا فخر ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر یہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو میرے نزدیک دنیا کے اندر اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے. جس کو اسلام کی نعمت عطا کرتا ہوں، یہ حقیقتاً انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ خوش دلی کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیتا ہے. حقیقتاً اس کے سینے کے اندر اللہ کی طرف سے یہ نور آ جاتا ہے. اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اس بات کو واضح کر کے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے، اگر 5 پوری نہیں ہوں گی تو اس کا اسلام ناقص ہوگا، اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ نور نہیں ہوگا، وہ اپنے ذوم میں اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نظروں میں اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، کہ تم شہادت دے دو کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، اور دنیا میں بڑے رہبر ہیں، بڑے رہنما ہیں، کوئی سیاسی ہیں، کوئی مذہبی ہے، لیکن میرے رہبر اور رہنما صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات۔ دوسری، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کیوں ادا کرنی ہے؟ کہ اللہ مالک جو ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے کاروباروں کو وسعت دیتے ہیں، ہم اولادیں مانگتے ہیں، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی فیکٹریاں تعمیر کرتے ہیں، اپنی ملازمتیں اچھی سے اچھی ڈھونڈتے ہیں، اپنی کاشتکاریوں میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، یہ ساری اپنے لیے اور زندگی کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ آخرت کے لیے ہم سے تقاضا کرتا ہے، ان میں سب سے پہلی مسلمان سے جس بات کا تقاضا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی کے اندر نماز ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نماز جیسی نعمت مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے، مسلمان نماز ادا کرتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے مسلمان کہو، تو پھر مجھ پہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ فریضہ ہے کہ میں ایک دن کے اندر 5 وقت کی نماز کو ادا کروں، پھر اسلام کی بنیادی رکنیت مجھے ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا ایتاء الزکاۃ، تمہیں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن نماز جو یاد رکھیں، یہ انسان تندرست ہے یا بیمار، بچہ ہے یا جوان، بوڑھا ہے، غریب ہے یا امیر، ہر صورت ہمیں ادا کرنی ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے اس کا ہر انسان پابند نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا کہ زکوٰۃ صرف اس پہ لازم ہے جس کے پاس اتنے روپے ہیں جو شریعت نے معیار مقرر کیا ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو اس سے کم پہ ہے اس پہ اللہ نے زکوٰۃ کو نہیں رکھا، وہ زکوٰۃ نہ دے کے بھی انشاءاللہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تیسرا اور اہم معاملہ ہے وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ آج اسی موضوع پہ میری آپ سے گفتگو ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر تیسرا فریضہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیا اللہ ہم سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم سے کھانا پینا چھڑوا کے کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت یہ انسان جسے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کے لیے جنت بنائی، وہ اسے جہنم کا ایندھن نہیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کے لیے یہ رستہ بناتا ہے کہ تم یہ میری باتیں مانو، اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق گزارو، میں جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دوں گا۔
اور تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اور اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن تمہارے اوپر بھی تو کوئی حق ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں تم پہ ہیں، اتنے اللہ رب العزت کے مہربانیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، اس کا رزق کھا رہے ہیں، اس نے ہمیں اولادوں سے نوازا، اس نے خوبصورت اور پیار کرنے والے ماں باپ عطا کیے، زندگی کی ہر نعمت اور آسائش اللہ نے ہمارا مقدر بنائی ہوئی ہے۔ کیا جس اللہ نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہے اس اللہ کا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے حکموں میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب رمضان آئے تو روزہ رکھنا ہے، یہ تم پہ فریضہ ہے، اور اس میں بھی ہر انسان کو نہیں، ہر انسان کے لیے ایک قانون نہیں رکھا۔ جیسے انسان کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سفر میں جاتا ہے، کہا فعدۃ من ایام اخر، اب نہیں رکھ سکتے تو پھر رکھ لینا، لیکن میری اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے، آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، ہم بجائے اس بات کے کہ جب یہ رمضان آئے ہم خوشیاں منائیں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بونس آ رہا ہے، ہمارے لیے لوٹ سیل کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، ہماری ساری زندگی کی خطاؤں اور گناہوں، بدکاریوں، بدماشیوں کی کالکیں دھل جانے والی ہیں، بجائے اس بات کہ ہم خوشی کریں ہم افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی گرمی میں کیسے ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارا ذمہ نہیں، ہمارا ذمہ صرف روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے اندر صبر دینا اللہ کا ذمہ ہے۔ ہم آج دیکھ لیں، آج یا پچھلے دنوں دیکھیں، ہم 1 گھنٹہ پیاس کا برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم صبح سے لے کر دوپہر تک جب تک کچھ چیز کھا نہ لیں ہم نہیں وقت گزار سکتے، لیکن انشاءاللہ اب کے 1 یا 2 دن بعد 16 گھنٹے تک ہر چیز کو انسان ترک کرے گا، اور اللہ اسے ایسا صبر عطا کرے گا کہ اسے نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، بلکہ ہماری زندگی، ہمارے جسم کے اندر کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں، بہت سے فاسد مادے انسان کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ نہ صرف انسان کے جسمانی اعتبار سے اسے شفا ملتی ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے کہا کہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ جو انسان زندگی کے معاملات میں بے خوف ہو جاتا ہے، اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے، اس کا ڈر اپنے دل سے مٹا دیتا ہے، یاد رکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ خوف کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہمارے دل میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 2 خوف کسی انسان میں جمع نہیں کریں گے۔ جو انسان دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، ہر کام سے پہلے اپنے رب کی منشا، اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھتا رہا، آخرت میں اللہ ہر قسم کے خوف سے اسے آزاد کر دیں گے۔ اور اگر جو انسان دنیا کی زندگی میں بے خوف رہا اور نہ ڈر ہو کے ہر عیش و عشرت کے معاملے، ہر نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میں ایسا ڈراؤں گا جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت دیکھیں ایسا پروسیس دیا ہے، ایسا طریقہ کار دیا ہے کہ اس طریقہ کار کو اپنانے سے ایک فطرتی امر ہے، دل میں خوف خدا آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں اگر جس میں طاقت ہے وہ شادی کر لے، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی اور بے حیائی
اور خواہش نفس سے یہ اسے انسان کو کنٹرول کرنے کی عادت سکھلاتا ہے۔ کیوں نہ سکھلائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان صبح سے لے کر رات تک اگر بے شمار ایسی چیزوں کو ترک کرتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال تھی۔ پانی پینا ہمارے لیے حلال ہے، مشروب پینا ہمارے لیے حلال ہے، دودھ پینا ہمارے لیے حلال ہے، کھانا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن سحری سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رک جاتا ہے، بلکہ جو صائم ہے اس کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ کیونکہ عرب میں اپنے معاشرے میں مثالیں دیتے تھے، الشمس صائمن، سورج یہ چلتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جب یہ نصف النہار پہ آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے، آگے ڈھلتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ سورج نصف النہار پہ آ کے رک کے آگے ڈھلتا ہے، اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 11:58 پہ یہ رکتا ہے، 12:04 پہ یہ آگے چل پڑتا ہے۔ اس کا یہ رکنا کہتے ہیں الشمس صائمن، سورج رک گیا۔ اسی طرح بعض اوقات گھوڑا بھاگتا بھاگتا بدک جاتا ہے، اور بدکتے ہی اچانک چاروں پاؤں جما دیتا ہے، اسے کہتے ہیں الفرس صائم، گھوڑا اچانک رک گیا۔ اور روزے کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان بے شمار ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ دراصل یہ ایک کورس ہے، ایک ریفریشل کورس ہے، ایک تربیت ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وہ چیز جو اس کے لیے حلال ہے وہ خاص مدت تک ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حرام کو انشاءاللہ بلاولا چھوڑ دے گا۔ یہ دراصل ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ترغیب کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کاروباری لوگ ہم میں سے کاروباری لوگ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، اس کا تعارف کروانے کے لیے سیل لگاتے ہیں، بونس دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ متعارف ہو جائے، تو اللہ انسانوں کے اندر اس مہینے کے اندر بونس دے کے انہیں ترغیب دیتا ہے کہ یہ آ جائیں۔ کس طرح؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگا، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کر کے کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں، سایہ ایک مہربان چیز ہوتی ہے۔ ہم کسی کا باپ اس کے سر پہ موجود ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب اللہ نہ کرے کسی کا باپ بڑھاپے میں بھی اٹھ جائے، کہتے ہیں اس کا باپ کا سایہ اوپر نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بے سایہ سمجھتا ہے کہ میرے بابا میرے سر پہ نہیں ہے۔ یہ سایہ ایک مہربان چیز ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، آپ دیکھیں یہ گرمی شدت کی ہے، آپ دھوپ میں، آپ کو دھوپ جب تنگ کرتی ہے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سایہ، کہ ہمیں یہ دھوپ کی شدت سے حفاظت مل جائے۔ آپ سخت سردی میں باہر سے اگر آپ کو سردی انتہائی تکلیف دے رہی ہے تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی سایہ مل جائے۔ اسی طرح آندھی اور دوسری چیزوں میں انسان کو سائے کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ سایہ مل جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رمضان کو اپنے لیے وبال تصور نہ کرو، اس رمضان کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھو، اسی لیے اپنے لیے سختی نہ سمجھو، یہ تو تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ یہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے؟ کہا فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے
اگر اس رات کو انسان تلاش کرتا ہے، اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، تو 1 مہینہ بغیر کسی گناہ کے عبادت کرتا رہے ایک انسان، یعنی 83.5 سال تک بغیر کوئی گناہ کیے انسان صبح روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، جتنا 83 سال کے بعد اسے اس عبادت کا اجر ملے گا، جو ممکن ہی نہیں کہ انسان غلطی سے پاک زندگی گزار لے، اللہ اس ایک رات کی وجہ سے اتنی بلندی اسے عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا، اس مہینے کے روزے تم پہ فرض ہیں، اور اس روزے کا بدلہ کیا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، میں نے ہر عمل کی ایک قیمت مقرر کی ہے، یہ کرے گا تو یہ اجر ملے گا، یہ کرے گا تو یہ اجر ملے گا، لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزے کا اجر دنیا میں بتایا ہی نہیں جا سکتا، روزہ تو خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے سال یا پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک ہفتے یا ایک دن کے اندر جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ہم وہ نہیں گن سکتے، کہاں کہاں ہم سے خطا ہوئی ہے، لیکن ان ساری خطاؤں کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان، جس نے رمضان کے اندر ایک روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں یعنی اللہ کے ہر حکم پہ اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے ہر حکم کو سچ مانتے ہوئے، واحتساباً، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ مجھ میں غلطی کہاں کہاں ہے، میں نے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، میری زبان سے کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، میری آنکھوں سے کون سی خیانت ہوتی ہے، میرے ہاتھوں پہ کس پہ ظلم ہوا ہے، واحتساباً، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایک روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ وعدہ کرتے ہیں پوری زندگی کی خطاؤں پہ قلم پھیر دوں گا۔ تو یہ تو بات خوشی کی ہے۔ دیکھیں ہم سوچے تو صحیح، ہم تو ہماری زندگی میں لاکھوں خطائیں ایسی ہیں جو اتنی گھنونی اور بری ہیں کہ شاید ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا رب جو رحیم اور کریم ہے، جو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، جو اپنے بندوں کو نہیں آگ میں جلتا دیکھنا چاہتا، وہ انہیں موقع فراہم کرتا ہے کہ اے حضرت انسان آ، میں نے تیرے لیے میدان سجایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ لوگوں، آسمان کے دروازوں کو کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دروازوں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو آسمان کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں رہتا جسے نہ کھول دیا جائے۔ وغلقت الابواب الجنہ، اور ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو مقفل کر دیا جاتا ہے، تالے لگا دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے میدان کھلا ہو جائے۔ جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اب یہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ایک مذاق کی بات عموماً لوگ کرتے ہیں، جی شیطان باندھ دیا تو پھر لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں برائی پہ آمادہ کرتی ہیں۔ نمبر 1 پہ شیطان ہی ہے، نمبر 2 پہ ہمارے نفس کا شر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں یہ کہتے ہیں، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، 3 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ دیکھیں یہ نفس ہمارے کنٹرول میں ہے، شیطان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اسے باندھ دیا گیا،
جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے کہ اپنے نفس کے شر کو روک لو، اپنے رب سے پناہ طلب کر لو، اپنے نفس کے شر کو برائی سے بچا لو اور نیکی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ہر دن اور ہر رات انسانوں کی بستیوں میں یہ آواز دیتا ہے، جس طرح آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مساجد کی آواز سنتے ہیں کہ ایک مؤذن اذان دیتے ہوئے آپ کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، یہ ایک دعوت عام ہے، اور کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں تمہاری فلاح اور کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ۔ اسی طرح ایک اللہ کا فرشتہ اسپیشلی اسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جو دنیا والوں میں اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دعوت عام پہ کان دھرتے ہیں، جو اللہ کے اس فرشتے کی منادی کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پیٹ کو ہر برائی سے محفوظ کر لیتے ہیں اور اللہ کی معافی کا حقدار بن جاتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ آپ کو جب بھی مخاطب لوگوں سے ہوتے تو ممبر پہ تشریف لاتے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ لوگوں نے تعجب سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس رمضان کی رحمتوں کو نہ سمیٹا، اللہ سے اپنے لیے معافی طلب نہ کی، اپنے لیے جہنم کو حرام نہ قرار دلوا دیا، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا دیا، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ میں نے کہا آمین، اس کے لیے خرابی ہی ہونی چاہیے۔ ایسا بد نصیب انسان جس کی زندگی میں یہ خوبصورت ایسا مہینہ آیا جو ہماری معافی کے لیے آیا تھا، جو ہمیں عزت اور شرف عطا کرنے آیا تھا، جو ہمیں بہت سے درجات کی بلندی عطا کرنے آیا تھا، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، اس کے لوازمات کو پورا نہ کیا، اس کے دن میں روزہ نہ رکھا، اس کے رات کو قیام نہ کیا، اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کی، اللہ سے اس کی جنت کا سوال نہ کیا، تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارے تو دل، آپ دیکھیں جس دوست سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے وہ آج آ رہا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم بار بار اپنے دروازے پہ جاتے ہیں، کب ہو میرا دوست آئے۔ رشتہ داروں میں بعض لوگوں سے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگر وہ آئیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ آئیں۔ اسی طرح ایک کاروباری انسان کی حیثیت سے ہمیں پتہ چلے ہمارا فلاں بڑا اچھا گاہک آ رہا ہے اور اس سے بہت سے فائدہ ملے گا، ہم دن رات یہی سوچتے ہیں میری ملاقات ہوگی، میں اس سے یہ باتیں کروں گا، اس طرح کی ڈیل کروں گا، اللہ مجھے اس طرح کا فائدہ دے گا۔ یہ ساری سوچ کیوں ہوتی ہے؟ فائدے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے آ رہا ہے، خوشی کے ساتھ اس کا انتظار کرو۔ سلف صالحین نیک لوگوں کا وتیرہ یہ تھا، بلکہ آج بھی میرے عزیز بھائیوں، عرب میں ہم شبرات پہ یا دوسرے لائٹنگ کرتے ہیں، ہم بچوں کے ہاتھوں میں مشعلیں دیتے ہیں کہ کسی کا انتظار ہے یا خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، فیس بک پہ دیکھ لو، عرب میڈیا پہ دیکھ لو، ہر جگہ کندیلیں بک رہی ہیں، بچے خرید رہے ہیں،
اور بچوں کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ اس سے پہلے موت نہ دے دینا، اے اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے، ہمارے مقدر میں یہ رمضان کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے کئی دوست احباب، ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے کئی ایسے قریب انسان یا ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا تو اتنی ناپائیدار ہے۔ کل میرے ندیم بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر کے بہت بڑے صنعت کار، ان کا ایک بیٹا پشاور سے آیا، سارا سفر طے کر لیا اور گھر کے قریب آ کے گجرانوالہ کینٹ کے پاس آ کے ایک ٹرک کے ساتھ ان کی گاڑی لگی اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دارالبقاء کی طرف چلے گئے۔ اولاد، بیوی، بیٹیاں، بیٹے کھانے تیار کر رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد ابو گھر آ رہے ہیں، اور ابو کی لاش لے کے گھر آ گئے۔ لوگوں، انسان کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے، اسے علم ہی نہیں اس کا سفر کس وقت ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمارے پاس جہاں ہم نے جانا ہے اور وہاں کے لیے ہمارے پاس کوئی توشہ تو ہونا چاہیے، زیادہ سفر تو ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی ارکان بنائے ہیں، یہ حقیقتاً آخرت کا توشہ ہے۔ جو ہم کاروبار کرتے ہیں یہ ہمارا دنیا کا توشہ ہے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہماری آخرت کا توشہ ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں محنت کرتے ہیں، ہماری طبیعت ناساز بھی ہو، اس کے باوجود ہمارا مال آ جائے تو اسے ان لوڈ کروانے کے لیے پوری رات جاگنا پڑے تو کرتے ہیں، اسے لوگوں کو دینے کے لیے، گنتی کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے کئی دن اور کئی راتیں جاگنا پڑی تو کرتے ہیں، اس لیے کہ میری دنیا کا معاش مستحکم ہو جائے، میں دنیا کی ذلتوں سے بچ جاؤں، فقر کی ذلتوں سے بچ جاؤں، میں دنیا میں اچھے معاش کے ساتھ اپنی زندگی بہترین انداز میں گزار سکوں۔ بہت خوبصورت بات ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، اس انسان کو اپنے وسائل کے مطابق اتنا فاسٹ ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ، ہم اپنے دل سے سوال کریں، کیا یہ جو مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، جو کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ہمارے پاس آ سکتا ہے، کیا اس مہمان کے آنے کی ہمیں دلی خوشی ہے؟ اگر ہمارا دل اس بات پہ خوش ہے کہ ایک عظیم مہینہ ہمارے گھر آ رہا ہے، ہم نے اس کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کا پودا لگایا ہوا ہے، ایمان کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر ہم خوف زدہ ہیں، اگر ہمارے دل میں کراہت ہے کہ یہ اتنی گرمی میں کہاں سے مصیبت آ گئی، تو اسے جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک تصویر ایک جگہ دیکھی کہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پڑھا رہا ہے اور 4 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ زمین کے اوپر پاؤں رکھنا ممکن نہیں، صرف چونکہ اللہ کا حکم ہے تو وہ لکڑیاں کاٹ کے رکھ کے ان کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اور اوپر کسی نے بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے کہ النار اشد حرا، لوگوں اس گرمی سے نہ گھبراؤ، جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس گرمی کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ آج تک لوگ بھوک سے مرے ہیں، آج تک لوگ ذہنی پریشانیوں سے خودکشی کر کے مرے ہیں، آج تک کوئی انسان روزہ رکھ کے نہیں مرا، بلکہ انسانوں کے اندر ایک چستی، ایک تندرستی، وہ بیماریاں
اللہ دور کر دیتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو عموماً حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہاں چلا نہیں جاتا، وہاں اپنے ضعف اور بیماریوں کے باوجود گھوڑے کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ہم پہ عنایت کرتا ہے اور ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر ہمیں سہولت مہیا کرتا ہے، ہمارے جسموں کو صبر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھتے تھے۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے، ایک روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو افطار نہیں کیا، پھر اس روزے کو کنٹینیو رکھا، دوسرے دن بھی روزہ، پھر تیسرے دن بھی روزہ۔ کچھ صحابہ نے یہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا تم نہ کرو، تم وصال کا روزہ نہ رکھو، تمہارے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ مجھے یہ طاقت اور وسعت دیتا ہے کہ میں کئی دن تک بھوک اور پیاس کو کاٹ سکتا۔ اللہ میرے جسم کو ہمت دیتے ہیں۔ یقین مانیے، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلنے سے قاصر ہوتا ہے، بولنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے وہ نماز کے لیے، وہ تراویح کے لیے، وہ خطبے کے لیے، وہ کسی بھی اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ایسی ہمت دیتے ہیں کسی کو احساس تک نہیں ہوتا یہ بھی ایک کمزور اور بیمار انسان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ہمت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، اللہ ہمیں ہمت دیتا ہے۔ تو جب یہ اللہ دیتا ہے تو پھر خوشی کے ساتھ قبول کریں کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں یہ سب کچھ کریں گے، ہمت اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ بے شمار ایسے ضعیف اور بیمار، مجبور و مقہور اپنی بیماریوں اور ضعف کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتے، روتے بلبلاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ انہیں محروم نہیں کرتا۔ جو انسان اپنی تندرستی کے ایام میں، جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، شوق کے ساتھ کرتا ہے، جب اس پہ ضعف آتا ہے، بیماری آتی ہے، وہ نہیں کر سکتا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ بندہ اپنی جوانی میں، اپنے صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا؟ اے اللہ یہ روزہ بھی رکھتا تھا، اللہ نماز بھی باجماعت پڑھتا تھا، اللہ تیری فرما برداری میں بڑی سبقت کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنی جوانی تندرستی کے اندر کرتا رہا، اب اس بڑھاپے اور بیماری کے اندر بھی وہ سب کچھ لکھتے چلے جاؤ، یہ آج بھی وہی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہمارے پاس قوت و طاقت ہے، آج اگر یہ کچھ کر لیں گے تو کل بڑھاپے کے اندر اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اس بڑھاپے اور ضعف اور بیماری کے باوجود اللہ ہمارے انہی اعمال کو لکھیں گے جو ہم اپنی صحت اور تندرستی کے دنوں میں کرتے رہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز کو ادا کرنا، اللہ کی عبادت کی مختلف صورتیں جو اللہ نے ہمارے لیے مشروع فرمائی، اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی، انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ واللہ باللہ سمت اللہ، ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زندگی کا، دوسری زندگی کا فیصلہ ہوگا، پھر دو ہی رستے ہیں، یا جہنم کا رستہ یا جنت کا رستہ۔ اس وقت ایک ایک نماز، ایک ایک رکعت کے متعلق ہمارے دل تڑپیں گے، کاش ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش میں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا، فلاں وقت جو مجھ سے ضائع ہوا میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا۔ اس وقت کا حسرت اور افسوس ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن پھر کسی کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت ڈال دے، اے اللہ ہمیں مسلمان بنایا ہے تو اچھا اور اپنی فرما بردار مسلمان بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ اللہ سے التجا کرنی چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں، میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔
آپ دیکھیں، آپ باعزت لوگ ہیں، آپ کے گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جسے آپ اجازت دیں گے، جسے آپ پسند نہیں کریں گے وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی نہیں جاتے ہم مسجد میں۔ اللہ انہیں لانا ہی نہیں چاہتا، انہیں تو اپنے کردار پہ رونا چاہیے کہ میرا رب مجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے گھر میں جا کے اس کے قدموں میں اپنی پیشانی رکھ کے اسے راضی کر لوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ توفیقیں بخشی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے عظیم عبادت روزہ ہے۔ ہم روزے کو رکھیں، اگر زندگی کے اندر تھوڑی سی تلخی بھی ہے، کوئی تھوڑی سی تکلیف اور بیماری بھی ہے، ہم کوشش کریں اور رکھیں۔ آج ڈاکٹر جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے لیے روزہ اچھا ہے۔ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے لیے روزہ اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں، موت تو آنی ہے، یقین جانیے پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھنے سے موت نہیں آئے گی، تو بالفرض اگر آ بھی جائے تو کس حالت میں مریں گے؟ روزے کی حالت میں۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو اللہ کس حالت میں ہمیں ملاقات کرے گا؟ کہا للصائم فرحتان، لوگوں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد رات کو روزہ افطار کرتا ہے، اور اس وقت کہتا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظما، پیاس مٹ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ اجر ثابت ہو گیا، اللہ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اللہ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے تھا اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے روزے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اجور سے نواز دے جس کا وعدہ اس نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا معاملہ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، ایمانا واحتسابا، انہی دو شرطوں کے ساتھ، ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی پوری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ایک دن اگر ہم نے اس درد دل کے ساتھ قیام اور روزہ رکھا، اللہ نے ساری غلطیاں معاف کر دی۔ جب معافی مل گئی تو آگے کیا ہوگا؟ جتنے دن آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ انسان کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ اور ہمیں جہاں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پھر یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے، اے اللہ اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تیری ہر رحمت کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اتنا مقدس اور مطہر مہینہ ہے، جو شخص ایک نفل پڑھتا ہے اسے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم عام دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، ایک دن صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھیں، ایک دن کی نماز کا ثواب، جب رمضان آئے گا ایک دن کی نماز کا ثواب 2 مہینے 10 دن کی نمازوں کا ثواب اس کے مقدر میں مل جائے گا۔ تو پھر ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہماری ساری نمازیں باجماعت ہونی چاہیے۔ میرے بہت سے دوست اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز اور روزہ لازم ملزوم ہے، اگر خدا نخواستہ 5 میں ایک نماز بھی برباد ہو گئی تو سارے کا سارا روزہ برباد ہو گیا۔
اس لیے جہاں روزے کی پوری توجہ کے ساتھ پوری اس کی حفاظت کرنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی انشاءاللہ پوری حفاظت کرنی ہے۔ اور تیسرا، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے، ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اس میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی ہے، یہ 4 کلمے ایسے ہیں جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جتنے کلمات انسانوں نے یا اللہ نے بنائے ہیں ان سب سے بہتر یہ 4 کلمے ہیں۔ کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس سے بہتر کلمہ کوئی نہیں۔ اسی طرح وہ 2 کلمے جو صحیح بخاری کی آخری روایت میں ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، میزان میں بڑے بوجھل ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، لوگوں دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی، یقین مانیے ہمیں رمضان کا فائدہ مل گیا۔ اگر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی نہ ملی تو ہم جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے، بہت سے خوش نصیب جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، جو رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے کامل حج کا ثواب دیں گے، اور ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی جن لوگوں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ساتھ حج کیا، جو اجر و ثواب انہیں ملے گا، اللہ رمضان میں عمرہ کرنے والوں کو وہ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان آ رہا ہے، اس کی ترغیب کے لیے یہ چند گزارشات تھی۔ میں خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ جہاں یہ عبادات کرنی ہے وہاں ہمیں اپنی زبان، اپنی نگاہ اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائمن، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو نہ اپنی نظر کو، نہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں، اور آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ نے انہیں منع عام حالات میں بھی فرمائی، کہا وہ ان کے پاس بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اللہ ایسے انسان کو روزے کا اجر نہیں دے گا۔ تو اس لیے اگر ہم محنت اور مشقت بھی کریں، ہمیں اجر نہ ملے تو ہم جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کریں۔ اب تو ہماری پاکٹ میں ہر خباثت پڑی ہوئی ہے، ہم اس سے اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، برے سے بری بات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچائیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے، بہتان سے بچائیں، اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ہر حرام چیز سے محفوظ رکھے۔ اللہ مالک ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ اللہ مالک ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں خوبصورت انداز میں روزے، نمازیں، قرآن کی تلاوت، رات کا قیام اور خصوصاً لیلۃ القدر کی تلاش کر کے اس رات کی نعمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے اپنے خطبے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، یہ جو کل ضیاء حمید صاحب کلائمیکس والے جو کل ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مالک انہیں معاف فرما دے اور ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے۔ یہ ابھی ایک میت آئی ہے محمد ریاض چٹھا صاحب، ولد محمد رفیق چٹھا، گلی نمبر 2 محلہ ریتا والا سے۔ انشاءاللہ آپ سنن اور نوافل بعد میں ادا فرمائیں، پہلے ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے بھی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ فالج کی وجہ سے میری یادداشت کام نہیں کر رہی ہے، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے صورتیں بھول جاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب چھوٹا سا بچہ بات کرنی شروع کرتا ہے نا، تو وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا ہے، تو ماں باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کی یہ ٹوٹی پھوٹی باوجود تکلیف کے، فالج کے، بیماری کے آپ کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا اور پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہم سے دگنا اجر آپ کو دیں گے۔ یہ اعلان ہے ملک امجد پرویز ایڈوکیٹ ڈی سی کالونی والے، جو کہ پچھلے جمعے کو وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں جو کافی عرصہ سے بیمار ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک سوال کیا ہے، روزہ افطار پارٹی میں روزہ کھولتے وقت کچھ لوگ پہلی اذان کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ اس وجہ سے نہیں کرتے جب تک اذان قریب ترین مسجد میں نہ ہو جائے روزہ افطار نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرو۔ دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہیں، اس میں ایک آپشن ہے جس میں طلوع اور غروب کا پرفیکٹ روزانہ کا وقت آتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ یہ تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں کہ بعض فقہا نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب تک سورج غروب ہونے کے بعد 3 منٹ تک انتظار کریں پھر روزہ افطار کریں، 3 ساعتیں انتظار کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی جب تک اول وقت میں افطار کرے گی، اور ادھر سورج غروب ہو فوراً افطار کر لینا چاہیے، نہ کہ مختلف ہم لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد چونکہ فلاں ہے اس لیے وہاں سے اذان آئے گی۔ جو بھی آپ کی مسجد ہے، آپ دیکھیں ہمارے رسول تو ایک ہیں، تو ہمیں اپنے نبی کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ اپنے علماء کے تعصب کا بھیٹ چڑھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک سحری آخری وقت اور افطاری پہلے وقت نہیں کرے گی۔ جب لیٹ کریں گے تو خیر ختم ہو جائے گی۔ اب پھر آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ یہ ہمارے انتہائی محترم بزرگ ہیں ڈاکٹر محمد احمد صاحب گرجاک والے، ان کے بیٹے عارف بلال جو پہلے فوت ہو چکے تھے، ان کی زوجہ بھی کہتے ہیں پرسوں منگل کی رات فوت ہو گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے مختلف معاملات میں دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ یہ ایک بیٹے نے کہا ہے آج فرسٹ ایئر کا پیپر ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پیپروں میں آسانی فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہر امتحان میں کامیاب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی قسمتوں کو اچھا کر دے، اے اللہ وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں، اے اللہ ہمارے بچوں کی قسمتوں کو اچھا کر دے، اے اللہ زندگی کا ہر معاملہ ان کے لیے آسان فرما دے۔
ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کریں، اس پر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا اور اس کا نعم البدل بھی دے گا، لیکن آپ والدین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے ان کو دکھ ہو۔ اسلام ماں باپ کے ساتھ کسی بھی صورت لڑنے، بدتمیزی کرنے، ان کے خلاف مقدمات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دورہ قرآن الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر کروا رہے ہیں 1 رمضان سے 27 رمضان تک۔ یہ مکرم لائبریری میں اس کا وقت ہے 10 بجے سے 12:30 بجے تک۔ جو خواتین یہ دورہ قرآن کرنا چاہ رہی ہیں 1 رمضان سے 27 رمضان تک، یہ مسجد کے قبلے جانب لائبریری ہے، اس میں یہ کلاس ہوا کرے گی صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک۔ کیا بچوں کے رشتوں میں بیٹا یا بیٹی کی رضامندی لینی چاہیے؟ بالکل لینی چاہیے۔ ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی ہے، مجھے اس کی دینداری پہ یا دوسرے معاملات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے دل میں اچھا نہیں لگتا، میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کے حقوق پورے نہ کیے تو اللہ کے ہاں مجرم ہو جاؤں گی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹی تیرا دل چاہے تو اپنے باپ کی بات رکھ لے، نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، تیری مرضی ہے، میں اس کو بلا کے تیرا معاملہ ختم کروا دیتا ہوں، لیکن چونکہ تم خلا لے رہی ہو اس لیے تمہیں وہ باغ جو اس نے حق مہر کے طور پہ تمہیں دیا ہے واپس کرنا پڑے گا۔ اس بیٹی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں واپس کر دیتی ہوں۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے طلاق دے دو، ہر حق مہر واپس ہو گیا۔ یعنی بیٹی ہو یا بیٹا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی مرضی کے خلاف ہم کریں، لیکن یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح کالجز یونیورسٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں اور وہ غلط انتخاب کرتے ہیں، وہاں ماں باپ سمجھا سکتے ہیں اور ایسے حالات میں کہ جو معاملہ تم جو فیصلہ کر رہے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں ایک دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا 4-5 لفظوں کی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وارزقہ واہدہ وسددہ۔ اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اسے عافیت دے اور اسے رزق عطا فرما، واہدہ اے اللہ اسے ہدایت دے، وسددہ اور اسے سیدھا کر دے۔ یہ 6 لفظوں کی دعا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ درست ہیں اور بچہ یا بیٹی غلط انتخاب کر رہا ہے تو اللہ ضرور اس کے دل کو پھیر دے گا۔ یہ بہترین دعا ہے، ہم اسے کریں۔ کیا حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا حق ہی قریبیوں کا ہے، باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اگر اللہ نے زندگی دی تو زکوٰۃ پہ ہی ہوگا، اس میں یہ ساری تفصیل عرض کروں گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹا ماں باپ کی کفالت سے نکل گیا ہے، پھر وہ کرائسس میں آ گیا ہے، تو باپ اپنے اس بیٹے کو بھی دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہی قریبیوں کا ہے، انہیں دینی چاہیے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار۔ اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار۔
اللهم بلغنا في رمضان، اللهم بلغنا في رمضان، اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا، اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا